الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبی اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے خلق کیا اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیا، اور 1,24,000 پیغمبر ہماری ہدایت کے لیے بھیجے، اور اس کے ساتھ 14 معصومین کو ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ لاکھوں درود اور سلام ہوں ان عظیم ہستیوں پر جنہوں نے ہماری ہدایت کے لیے ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا اور ہماری ہر قدم پہ رہنمائی فرمائی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اخلاقیات، یعنی حضرت انسان کو جب رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا، اس کے بھیجنے کا کوئی مقصد تھا، اور قرآن مجید میں رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کے کون سے پہلو ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا، تو یعنی عبادت کا مطلب کیا ہے کہ فقط نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا نہیں۔ رب العزت نے ہمیں خلق کر کے ہمیں ایک قوانین لائے عمل دیا، اور ان قوانین پہ عمل کرنے کا نام ہے عبادت۔ ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حضرت انسان عبادی حوالے سے اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے اور کچھ بہتری ہے، لیکن دو پہلو ہیں انسان کے زندگی کے مقاصد میں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق الناس۔ حقوق اللہ یعنی واجبات کو انجام دینا، محرمات سے بچنا، اور حقوق الناس یعنی انسانوں کے حقوق، ہمارے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، اولاد کا والدین پر حق، والدین کا اولاد پر حق، ہمسائے کا حق، بہن بھائیوں کا حق، معلم کا حق، معلم پہ شاگرد کا حق، اور اسی طریقے سے بلکہ کائنات کی ہر چیز کا ہم پر بھی حق ہے، ہمارا اس پہ ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں پودا ہے اس کا بھی ہم پہ حق ہے، اگر وہ خشک ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو پانی دینا ہے۔ اگر کوئی جانور ہمارے گھر میں ہے تو ہمیں اس کی غذا کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت عصر حاضر میں کمزوری پائی جاتی ہے، عبادی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ بہتر ہیں، لیکن اخلاقی پہلو ہمارے بہت کمزور ہیں۔ اخلاقی حوالے سے جس طرح علمی حوالے سے ترقی کی ہے معاشرے نے، اس حوالے سے اخلاقی حوالے سے ہم نے ترقی نہیں کی۔ ہونا یہ تھا کہ جس طرح ہمارا علم بڑھتا گیا اسی طریقے سے ہماری اخلاقیات بہتر ہوتی جاتی، لیکن متاسفانہ کہنا پڑتا ہے کہ علم بڑھتا جا رہا ہے لیکن اخلاقی حوالے سے ہماری اخلاقیات میں بہت ساری کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ جیسے گھرانے ایک دوسرے سے جدا ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس علم کم تھا، لیکن یہ کہ عملی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے وہ ہم سے کچھ بہتر تھے۔ تو اس اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ انسان کو ایک مقصد کے لیے خلق کیا، اور یہ کہ انسان اپنے مقصد کو خود مقصد حیات کو سمجھ لے، تو میں سمجھتی ہوں کہ مقصد حیات کو سمجھنے کے بعد انسان ترقی کے منازل طے کرتا ہے۔
سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا 3 سوال ہیں جو معلمین اخلاق فرماتے ہیں کہ اگر ان کا جواب انسان خود ڈھونڈ لے تو اخلاق کے حوالے سے ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا انسان کو ذہن میں یہ سوال لانا چاہیے کہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا، میں کیوں آیا ہوں، اور مجھے یہاں کیا کرنا ہے، اور مجھے یہاں کتنا رہنا ہے، اور یہاں سے کس طرف جانا ہے۔ یعنی جس انسان کی اگر منزل معین نہ ہو تو وہ پھر مقصد کو پانے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ ہم آئے کیوں؟ اس لیے کہ ایک مقصد تھا، خالق نے ہمیں خلق کیا اس مقصد کو پانے کے لیے، یعنی دنیا میں ہم آئے ہیں آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کے لیے، نہ کہ دنیا کو دنیا کے لیے جمع کرنے کے لیے۔ ہمارے جسم کے 2 حصے ہیں، مثلا روح اور نفس۔ روح ہماری وہ ہے کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے، رب العزت نے رسول اللہ سے فرمایا کہ جب تم سے پوچھا جائے روح کیا ہے تو فرماؤ روح میرے خالق کی طرف سے ہے۔ اور یہ جسم ہمارا 4 عناصر کا بنا ہوا ہے، بدن خاکی، مٹی، ہوا، پانی، آگ، اور یہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اس خاکی بدن کو کوئی بیماری لگ جائے، کوئی جسم میں بیماری خدا نہ کرے عارض ہو جائے، تو ہمیں کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے علاج کے لیے، وہ میڈیسن ہمیں یوز کرنی پڑتی ہے جو ہم شاید پسند نہ کرتے ہوں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ڈاکٹر ہمیں بہت پسند ہوں لیکن ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ تمہاری بیماری کے لیے بہتر نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہماری روح کو اندر بہت ساری بیماریاں راسخ ہو چکی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہمارے روح کو لگ چکی ہیں، لیکن ہم اس کے علاج کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی روح کو صحت مند سمجھتے ہیں۔ روح ہماری صحت مند ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری روح کے اندر کتنی بیماریاں راسخ ہو چکی ہیں تو پھر ہم اپنے روح کی بیماریوں کے علاج کے لیے یقیناً کوشش کریں گے اور نکلیں گے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتی چلوں کہ جسم کے جو ڈاکٹر ہیں ہمارے بدن خاکی کے جو علاج کرتے ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے، وہ ہماری بیماری کی تشخیص شاید صحیح نہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے روحانی ڈاکٹر بنائے ہیں وہ معصوم ہیں، جنہوں نے ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کی ہے اور رہنمائی کرتے ہیں کہ اس بیماری کے نقصانات یہ ہیں، اس بیماری کا علاج کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، دنیا میں اس کا نقصان یہ ہے، آخرت میں۔ لیکن جسم کی جو بیماری ہے وہ شاید دنیا میں ہمیں کچھ نقصانات ہوں اس کی وجہ سے، لیکن آخرت میں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن یہ جو روح کی بیماری ہے اس سے دنیا میں بھی نقصانات ہیں اور آخرت میں بھی نقصانات ہیں۔ دنیا میں نقصانات یہ ہیں کہ اگر ایک بندہ بد اخلاق ہے تو اس کے لوگ قریب نہیں آتے، لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ جاتا ہے۔ تبھی تو رسول اللہ کو رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب اگر آپ اتنے نرم نہ ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ بس یہی ہے کہ انسان کو اپنے اندر اس روح کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان خود اپنی روح کی بیماری کو تشخیص دے، پھر ڈاکٹر کی تلاش میں نکلے، اس کے علاج کی تلاش میں۔ سب سے پہلا جو کام ہے، پہلا سٹیپ ہے ہمیں اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے، وہ ہے کہ ہمیں خود اپنی بیماریوں کو تشخیص دینی ہوگی، اپنی بیماریوں کی تلاش کرنی ہوگی، اپنی بیماریوں کو ڈھونڈنا ہوگا کہ ہمارے اندر کون سی بیماری ہے۔ جب ہم خود بیماری کی تشخیص دے دیں گے تو پھر علاج کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ بدن کے لیے کوئی مریض بیماری عارض ہو جائے، مریضی ہو جائے، تو آپ کو پہلے بتانا ہوتا ہے ڈاکٹر کو مجھے سر میں پین ہے یا کڈنی میں پین ہے، تو وہ اس کے مطابق آپ کی ٹیسٹ کرے گا اور پھر آپ کے علاج کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں وہ ہمارے بتانے سے پہلے انشاءاللہ کہ وہ ہماری بیماریوں کو سمجھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں سب سے پہلا کام اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو، اور یہ کہ ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ شریف کے مجاہدین اور مخلصین میں شامل ہو سکیں، تو ہمیں ان بیماریوں کا علاج کرنا ہوگا اور خود ان بیماریوں کو ڈھونڈنا ہوگا۔ کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا امیر المومنین، مولا آقا فرماتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو
اپنی بیماریوں اپنے عیبوں کی تلاش میں اس قدر ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ لیکن بدقسمتی کہ ہم دوسروں کے عیب تو بہت جلدی ڈھونڈتے ہیں اور تجسس میں رہتے ہیں، لیکن اپنی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ یہ ہم نہیں سمجھیں گے کہ اگر ہم روحانی بیماریوں مریض ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، نہیں، اپنی ذات کے ساتھ اگر ہم اصلاح نہیں کرتے، اپنی اصلاح کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، تو ہم اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے اس انسان کو بہت بڑا مقام دیا، اور کیا خوبصورت ہے، میرے رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کو تمہارے لیے خلق کیا، میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا۔ کیا انسان کے مقام کے لیے یہ کم نہیں کہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا، تو میری اطاعت کر، ہر چیز تیری اطاعت کرے گی۔ اللہ اکبر، تو میری اطاعت کر، ہر چیز تیری اطاعت کرے گی۔ ساری کائنات کو اے حضرت انسان تیرے لیے بنایا ہے۔ بس ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ اطاعت کیا ہے۔ مثلا اطاعت میں فقط عبادی پہلو نہیں بلکہ اخلاقی پہلو بھی ہیں، اور اس وقت تک ہم اپنی منزل مقصود کو نہیں پا سکتے، نہ عبادی حوالے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں جب تک ہم اپنے اخلاق کو درست نہیں کریں گے۔ ہم عبادت کر لیں لیکن اگر ہمارا اخلاق بہتر نہیں ہوگا تو وہ عبادت ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن ایک انسان اگر خوش اخلاق ہے اور عبادت زیادہ انجام نہیں دیتا تو انشاءاللہ اس کی اس خوش خلقی کی وجہ سے رب العزت اس کو عبادی حوالے سے توفیق دے گا، وہ عبادت کی طرف زیادہ راغب ہوگا اور اس کو اس مختصر سی عبادت کا بہت اجر اجر ملے گا اور اس مختصر سی عبادت میں اسے سکون ملے گا۔ ہم اگر عبادتیں طولانی انجام دیں لیکن ہمارا اخلاق اچھا نہ ہو، مثلا نماز شب پڑھیں لیکن ایک مومن کا دل آزاری کریں تو وہ نماز شب ہمیں زیادہ فائدہ نہیں دے گی۔ نماز شب تب فائدہ دے گی جب ہم دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے۔ علماء ربانی کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، جہاں وہ حقوق اللہ کا خیال رکھتے تھے وہاں حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے تھے، تبھی تو انہوں نے اپنی اس روحانی منازل کو پانے میں مشکل نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الناس کا خیال رکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت رسول، سیرت آئمہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں اور ہم بہت اچھے انداز میں بیان بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور ہمیں وہاں پہ فکر کرنا چاہیے آیا ان کے ایک پہلو کو بھی ہم نے اپنایا۔ چھوٹی سی مثال یہاں پہ دیتی چلوں، رسول اللہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے، بزرگوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہم میں سے ہر ایک شخص منتظر ہوتا ہے کہ دوسرا مجھے سلام کرے، اور سلام کرنے کا ثواب کتنا ہے کہ 70 نیکیاں اور جواب دینے کا ثواب 1 نیکی۔ اگر ہم منتظر رہتے ہیں تو کیا 70 نیکیوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دے دیتے ہیں اور اس بندہ عبد خدا کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہم سے سبقت لے جاتا ہے۔ اور سلام سب سے پہلا سلام کرنے کا جو ثواب ہے 70 نیکیاں ہیں، اور رب العزت کہہ رہا ہے کہ سلام کرو، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سلام کے منتظر رہو، دوسروں سے توقع کرو، چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں۔ سیرت رسول کو اپناتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، اور ملتا ہے روایات میں کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، خلوص بڑھتا ہے، اور سلام نہیں بلکہ سلام کے ساتھ مسافے کا بھی حکم دیا گیا کہ مسافہ کرو۔ مرد ہیں تو وہ مرد حضرات مرد کو مسافہ کریں، خواتین کو مسافہ کریں، دست ملائیں۔ اور جب مومن ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، اس وقت خالق کائنات کی نظر رحمت ہوتی ہے۔ جب تک وہ مومن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، خالق کائنات ان پہ نظر کرم فرماتا ہے اور ان کے چہروں سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، ہمیں توجہ دینی ہے اپنے اخلاقی پہلو پہ کہ کہاں پہ ہم اخلاقی حوالے سے کمزور ہیں،
مثلا کون سی بیماریاں ہیں اخلاقی، بہت زیادہ اخلاقی بیماریاں ہیں، اور سب سے زیادہ جو گناہ ہم سے سر انجام دیے جاتے ہیں وہ زبان کے ذریعے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خلق کی جو تعریف کی گئی ہے، خلق میں سارے اخلاقی پہلو آتے ہیں، مثلاً احترام کرنا، دوسرے مومن کی عزت کرنا، دوسرے مومن کی خواہش کا خیال رکھنا، اپنی ضرورت پہ دوسرے مومن کی ضرورت کو ترجیح دینا، ہمسائے کا خیال رکھنا، یہ سارے اخلاقی پہلو میں آتے ہیں۔ والدین کا حق ادا کرنا، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا، یہ سارے اخلاقی پہلو ہیں۔ بہرحال سب سے پہلا پہلو جو اخلاقی حوالے سے ہے، جس کی طرف ہم انشاءاللہ ایک نظر ڈالیں گے، وہ ہے زبان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ جو ہمارا نقصان ہے وہ زبان کی وجہ سے ہے۔ 135 گناہ ہم زبان سے انجام دیتے ہیں، 135 گناہ۔ مثلاً غیبت بھی زبان سے کرتے ہیں، جھوٹ بھی زبان سے بولتے ہیں، گالی بھی مومن کو زبان سے دیتے ہیں۔ 135 گناہ فقط اس زبان سے انجام دیتے ہیں۔ اگر زبان ہماری کنٹرول میں آ جائے تو انشاءاللہ کہ ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ تبھی تو مولا فرماتے ہیں، آقا امیر المومنین کا ارشاد ہے، افضل العبادت الصمت و انتظار الفرج، سب سے بہترین عبادت خاموشی اور انتظار فرج ہے۔ یہاں پہ غور کرنا پڑتا ہے کہ مولا نے انتظار فرج کو خاموشی کے ساتھ کیوں ٹچ کیا؟ اس لیے کہ اگر آپ خاموش رہیں گے تو فکر کریں گے، جب فکر کریں گے تو پھر فکر کے ساتھ ذکر کریں گے، اور پھر آپ منتظر امام زمانہ بنیں گے۔ بس عزیزان من، ہمیں اپنی زبان پہ پہلے بولنا چاہیے، تولنا چاہیے، پھر بولنا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں، خاموشی کا روزہ رکھ لیں۔ جہاں بولنا ضروری ہے وہاں ہمیں بولنا چاہیے، لیکن جہاں پہ ہمارے بولنے کی ضرورت نہیں وہاں خاموشی بہتر ہے، اور اس کے بے انتہا فوائد ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ میں اس زبان کے نقصانات بتائے تو اس وقت ملتا ہے کہ صحابہ نے اپنے منہ میں پتھر رکھنے شروع کر دیے، اور جب بولتے تھے تو منہ سے پتھر نکالتے اور پھر بولنا شروع کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک اپنے صحابی کی رحلت ہوئی، ایک جوان کی رحلت ہوئی، رسول اللہ نے ان کا جنازہ پڑھا، رسول اللہ نے ان کی تلقین پڑھی، اور اس کے بعد جب رسول اللہ واپس آئے پریشان ہیں، اور صحابہ خوش ہیں، کتنا خوش نصیب ہے وہ جوان جس کا جنازہ بھی رسول اللہ نے پڑھا، تلقین بھی رسول اللہ نے پڑھی، اور اس کی جنت اور بخشش یقیناً ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ پریشان، اور رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ اس نوجوان کے دنیا سے جانے پہ پریشان ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا نہیں، اس پہ اس وقت فشار قبر ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کس گناہ کی وجہ سے؟ رسول خدا نے فرمایا وہ یعنی گفتگو کرتا تھا، فضول بولتا تھا، یعنی بے مقصد گفتگو کرتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں معاشرے میں بھی کچھ اسی طرح کی روٹین ہے۔ جو بندہ خاموش رہتا ہے یا تو اس کو متکبر کہا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ وہ خوش اخلاق نہیں۔ جو سب سے زیادہ بولے گا اور سب سے زیادہ لوگوں کو ہنسائے گا تو اس کو ہی خوش اخلاق سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، خوش خلقی اس کو نہیں کہا جاتا۔ خوش خلقی یعنی لوگوں کو خوش کرنا، ضروری نہیں کہ باتیں کر کے خوش کریں، ایک مسکرانے سے بھی، ایک جملے سے بھی آپ مومن کو خوش کر سکتے ہیں، اور مومن کو خوش کرنا یقیناً رب العزت کی ذات کو خوش کرنا ہے۔ تو اس زبان کے نقصانات میں ہم دیکھ رہے ہیں فوائد بھی اتنے ہیں، جتنے اس کے نقصانات ہیں اتنے ہی زبان کے فوائد بھی ہیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نعمت دی، اور اس نعمت کی قدردانی ان سے پوچھی جائے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اور اللہ نے زبان اس لیے دی کہ اس کا ذکر کیا جائے اور اس کا پیغام ایک دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور ایک دوسرے کا پیغام ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زبان کے جتنے نقصانات ہیں اور اتنا اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد بھی ہیں۔
مثلا ज़बान को नमाज में ज़बान ही ऑल टाइम मुहर्रिक होती है। कुरान पढ़ते हैं कि नमाज कुरान की तिलावत करते हैं तो भी ज़बान को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। राज़ो नियाज करते हैं तो भी ज़बान को इस्तेमाल किया जाता है। इस्तग़फ़ार करते हैं पहले दिल से इकरार फिर ज़बान से अदा करना भी ज़रूरी होता है। तो जितने इसके नुकसानात हैं उससे बढ़ के अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाए तो इसके फ़वाइद भी हैं। इस ज़बान के ज़रिए से हम दूसरों की हिदायत कर सकते हैं, दूसरों की रहनुमाई कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस नेमत उज़्मा के एक अदा करदा जुमले से कई लोगों की हिदायत हो जाती है। तो बस हमें इस सोचना होगा, इस ज़बान को सही इस्तेमाल करना होगा। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, बोलो ताकि पहचाने जाओ। लेकिन बोलने में भी हमें फ़िक्र से काम लेना होगा कि यहाँ मेरा बोलना सही है या नहीं, यहाँ मेरा बोलना फ़ायदेमंद है या नहीं, ये मेरा बोलना दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएगा या नहीं। और हम देखते हैं कि ये बोलने की ज़्यादा आदत जो है ख़वातीन में पाई जाती है। माज़रत के साथ मर्द भी बोलते हैं लेकिन घरों में ज़्यादा मुश्किलात ख़वातीन के ज़्यादा बोलने की वजह से होती है। और वो माशाअल्लाह कितनी कामयाब होती हैं ख़वातीन जो जहाँ पे मुश्किल दरपेश आए वहाँ पे ख़ामोशी इख्तियार कर लेती हैं, जहाँ पे दूसरा बंदा गुस्से में है वहाँ पे ख़ामोशी इख्तियार कर लेती हैं। बस अज़ीज़ान मन, इस ज़बान को हमें सही इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करनी होगी। और सही इस्तेमाल से हमने मिसाल दी कि इसका सही इस्तेमाल करने में एक 4 हर्फ अदा करने से अल्लाह 70 नेकियां दे रहा है। आपने किसी को कहा अस्सलामु अलैकुम, 4 या 5 हर्फ हैं, लेकिन क्या है कि 70 नेकियां आपके अमाल नामा में लिखी जाएंगी। और सलाम करने का फ़ायदा ये है कि जब आप दूसरों को सलाम में पहल करते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपने अहद किया, यानी सलाम का मतलब मैं आपकी सलामती चाहता हूँ। सलामती से क्या मुराद, यानी हर तरह की सलामती। आपकी गैर मौजूदगी में गीबत नहीं करूँगा, मैं आपकी इज़्ज़त की भी हिफाजत करूँगा, मैं आपकी नामुस की माल की हिफाजत करूँगा, आपकी हर चीज़ की सलामती चाहता हूँ। और ये सलाम करना गरूर व तकब्बुर को तोड़ने की अलामत है। और जो सलाम में पहल करता है तो यकीनन खुदावंद मुतआल उसको अजर भी देता है और इज़्ज़ो इनकसारी जैसी रूहानी ताकत भी इनायत करता है। और रब्बुल इज़्ज़त को खुल्क बहुत पसंद है और हमें इस खुल्क के अज़ीम के हसूल के लिए कोशिश करनी होगी। और हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कलाम में इरशाद फरमाते हैं, इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिम व मकारिमल अखलाक, मुझे खालिक ने भेजा दुनिया में, मुझे मबऊस किया गया किस लिए, अखलाक को कमाल तक पहुँचाने के लिए। और हम देखते हैं उनकी सीरत में उनका हर पहलू अखलाकी हवाले से बहुत अजीम है और उनके अखलाक और किरदार ने ही तबलीग की। हम देखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान से इतनी तबलीग नहीं की जितनी अखलाक से लोग मुतासिर हुए और आपके किरदार से मुतासिर हुए। और उनका अखलाक और सलाम करने का अंदाज़ रसूल खुदा का गरीबों के साथ भी एक अंदाज़ था, अमीरों के साथ भी एक अंदाज़ था, दोस्तों के साथ भी वही अंदाज़ था सलाम करने का, कोई मुनफरद नहीं था। बल्कि हम यहाँ पे देखते हैं कि थोड़े से हमारे इख्तलाफ हों तो हम एक दूसरे को सलाम करना छोड़ देते हैं। और बड़ी सख्त रिवायात हैं कि अगर 3 दिन तक आप एक दूसरे को सलाम नहीं करते नाराज़गी की हालत में तो आप दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, बहुत सख्त रिवायात हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ने हमें कहा सलाम करो, कम अज़ कम सिला रहमी में हम सलाम करें और सलाम करने की फजीलत भी बताई। और हम कहते हैं कि हम सलाम करते हैं, 1 दफ़ा 2 दफ़ा सलाम किया, किसी ने हमें जवाब नहीं दिया। और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग दीन के मुताल्लिक मिलता है कि वो हमेशा सलाम करते थे, लेकिन ये है कि जो जिसको सलाम करते थे वो जवाब नहीं देते थे। लोगों ने कहा कि वो हमेशा आप सलाम करते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देता, तो आप क्यों सलाम करते हैं जब वो जवाब ही नहीं देता। तो क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया उन्होंने, फरमाया कि नहीं,
اگر وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑوں؟ تو بس ہمیں بھی یہی دیکھنا ہوگا، ہماری ذمہ داری ہے دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرنا، لیکن اگر کوئی جواب نہ دے تو یہ وہ خود مجرم ہوگا اور اس کی ذمہ داری میں ہوگا۔ اور شیطان بھی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے 5 اعمال مجھے کمزور کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن شیطان سے ملاقات ہوئی تو شیطان کو دیکھا کہ لاغر ہے، کمزور ہے۔ رسول خدا نے پوچھا کہ تم آج کمزور کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہا آپ کی امت کے 5 اعمال نے مجھے کمزور کر دیا۔ سب سے پہلے جب یہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، ان کا یہ عمل مجھے پسند نہیں ہے اور مجھے کمزور کر دیتا ہے۔ دوسرا، یہ ہر کام کے شروع سے پہلے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ یہ جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس وقت متوجہ ہو جاتے ہیں اور استغفار اور توبہ کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ یاد رہتا ہے، لیکن جب کوئی منافق گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ بھول جاتا ہے، گناہ کر کے بھول جاتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ چوتھا، جب عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ پانچواں یہ کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو میں پورا کروں گا۔ تو بس یعنی مولا کائنات کا جہاں پہ ایک کلام ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق بہتر ہو جائے اور عبادی اور روحانی حوالے سے ہم آگے بڑھیں، آج ہر بندے کی زبان پہ یہی شکوہ نظر آتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑ سکتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو ہم نے فقط پڑھنے کی حد تک رکھا، عمل کرنے کی حد تک نہیں لائے۔ قرآن ایک دستور ساز کتاب ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق بہتر ہو تو ہمیں ایک روٹین بنانی چاہیے کہ قرآن مجید کی جس سورت میں اخلاقیات پہ زیادہ آیات ہیں ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مثلا سورہ حجرات ہے، سورہ المنافقون ہے۔ سورہ حجرات کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ رب العزت نے کیا فرمایا غیبت کے متعلق، تجسس کے متعلق اور ایک دوسرے کو غلط نام پکارنے کے متعلق۔ اللہ اکبر! یعنی قرآن ہماری ایک ہر قدم پہ رہنمائی فرما رہا ہے، اور اس کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ناطق قرآن ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے بھی ہر قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ ہمارا کمال یہ نہیں کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ ہمارا اچھا رویہ ہو، بلکہ ہمارا دشمنوں کے ساتھ بھی بہترین رویہ ہو اور بہترین اخلاق کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے یہ فضائل سن کے بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے قاتل کو شربت پلایا، یا ہمارے چوتھے آقا امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے قاتل کی مہمان نوازی کی۔ یہ پڑھ کے ہم خوش تو ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا ان کی اخلاقی پہلو کو بھی ہم نے اپنانے کی کوشش کی ہے یا نہیں۔ ہم تو ایک اپنے برادر مومن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے ہمسائے میں جو رہ رہا ہے وہ بھوکا ہے یا نہیں۔ ہمسائے کا حکم دیا گیا، یہ نہیں کہا کہ تمہارا مومن بھائی ہو، مسلمان بھائی ہو، ہمسائے میں چاہے جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس ہمسائے کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور 40 گھرانوں کا کہا گیا ہے، گرد مثلا 40 چاروں طرف 40 گھر تمہارے ہمسائے کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور ملتا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے غالباً کہ وہ شخص بدبخت ہے کہ اشتباہ نہ ہو کہ جس کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ آرام کی نیند سوئے۔ ہمسائے کا یہاں تک حق ملتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اچھی چیز کھائی، فروٹ کھائے، لیکن آپ کا ہمسایہ افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ اس کے چھلکے باہر پھینکے نہیں ایسے، بلکہ ان کو دفن کر دیں۔ بس عزیزان من، عبادی پہلو کے ساتھ
اگر ہم چاہتے ہیں ہم اچھے انسان بن جائیں، مقام میں انسانیت کو پا لیں، مقام انسانیت یہ ہے کہ جب انسان اپنے مقام کو پا لیتا ہے تو فرشتے بھی اس کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں اور فرشتے بھی اس کی خدمت کرتے ہیں۔ مقام انسانیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کو قرب پانے کے لیے، اپنے رب کا قرب پانے کے لیے کوشاں رہتا ہے اور اپنی اخلاقی بیماریوں پہ توجہ دیتا ہے۔ یہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان 30 سال تک اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے، یعنی 30 سال کی عمر تک اس کی بیماریاں اتنی اس کے اندر راسخ نہیں ہوتی، اتنی جڑیں اس کی مضبوط نہیں ہوتی، اس کا علاج آسانی سے کر سکتا ہے۔ لیکن 30 سال کے بعد اگر بیماریوں کے علاج میں وہ کوشاں رہا تو پھر اس کو تھوڑی اس بیماری کے علاج میں مشکل درپیش آئے گی۔ تو بس خوش نصیب ہیں وہ جو ابھی 30 سال کی عمر تک نہیں پہنچے لیکن ان بیماریوں کے علاج کی طرف متوجہ ہیں، اور انشاءاللہ کہ جو کوشش کرتا ہے خداوند متعال اس کی کوشش کے مطابق اس کو اجر عنایت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کچھ حدیث جو خلق کے فضیلت اور اخلاق حسنہ کی فضیلت میں، اخلاق رذیلہ کی نقصانات میں بتائے گئے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور ہم نے زیادہ استفادہ جو کیا وہ معراج السعادہ جو آغا احمد نراقی کی کتاب ہے، اور یہ بہت بڑے عارف گزرے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب انہوں نے تصنیف کی ہے، لکھی ہے، ہر مومن کے لیے، ہر شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سرانے اس کتاب کو رکھے، کم از کم 2 صفحے اس کا مطالعہ کر کے سوئے، اور یقیناً بہت بہترین انداز میں انہوں نے اخلاقی پہلو پہ روشنی ڈالی ہے، اور جہاں پہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کی حدیث نقل کی ہیں، اور جو بھی اس کتاب کو پڑھ لے تو انشاءاللہ کہ رب العزت اس کو توفیق دے گا کہ وہ ان بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جو کوئی بدخلقی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ بدخلقی سے اس کو عظیم نقصان پہنچتا ہے۔ عظیم نقصان یعنی دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ دنیا کا نقصان تو عارضی ہے، بہرحال آخرت کا سب سے بڑا نقصان ہے، اور بڑے بڑے فوائد سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کے فوائد بھی اسے نہیں ملتے اور آخرت میں بھی اسے کچھ نہیں ملتا، اور انجام کار یہ صفت آدمی کو عذاب آخرت میں ڈالتی ہے۔ یعنی اس بدخلقی کا انجام یہ ہے، اس صفت کا انجام یہ ہے کہ انسان کی آخرت بھی بہتر نہیں ہوتی۔ راوی نقل کرتا ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور عرض کیا، فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو عبادت کرتی ہے، لیکن وہ بد اخلاق ہے اور ہمسائے کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اہل جہنم ہے، یعنی روزہ رکھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو وہ ان کی عبادتیں رائگاں ہیں، وہ عبادتیں اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو دوسروں کے حق کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر انہوں نے فرمایا بندے کو بدخلقی جہنم کے 7ویں طبقے تک پہنچاتی ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ پھر آگے رسول خدا نے فرمایا کہ جو بد اخلاق انسان ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! یعنی ایک تو بد اخلاق انسان سے سب دور بھاگتے ہیں، دنیا میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اور اس کے قریب کوئی نہیں جاتا، اس کو کوئی دوست نہیں سمجھتا، نہ ہی دوست بناتا ہے، اور بدخلق نہ مخلوق خدا کا دوست بن سکتا ہے، نہ اہل دنیا کا دوست بن سکتا ہے، نہ اہل دین کا دوست بن سکتا ہے، نہ اپنے رب کا دوست بن سکتا ہے، اور اس بد اخلاق کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور گناہ
गुनाह के बाद अगर इंसान को तौबा की तौफीक हो जाए तो ये भी अल्लाह का लुत्फ़ और अल्लाह की नेमत है। लेकिन ये है कि बद अखलाक इंसान तौबा की तरफ मुतवज्जे नहीं होता और गुनाह दर गुनाह करता जा रहा है। बदखुल्की एक ऐसा गुनाह है जो बख्शा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि फासिक और फाजिर शख्स लेकिन अगर खुश अखलाक है, उसके साथ बैठना उठना, उसकी हमनशीनी बद अखलाक आबिद से बेहतर है। अल्लाह अकबर। यानी फासिक है, फाजिर है, लेकिन उसका अखलाक बेहतर है, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं उनके साथ बैठना उठना बेहतर होगा, इसलिए कि वो आपके अखलाक को बेहतर करेगा, बजाय इसके कि एक आबिद है लेकिन उसका अखलाक बेहतर नहीं। क्यों? इसलिए कि उसकी इबादत उसे फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक उसका अखलाक बेहतर नहीं होगा। जब तक वो उन बुरी सिफ़ात का इलाज नहीं करेगा तो वो इबादत उनको फ़ायदा नहीं देंगी। हाँ, यहाँ पे एक जुमला अर्ज़ करती चलूँ कि जब आप इबादत करते हैं लेकिन कोई ऐसा काम मसलन हक़ूक़ुन नास में किसी मोमिन का दिल आज़ारी कर दिया, किसी मोमिन की तौहीन कर दी, तो हमारी इबादत ख़त्म हो जाती है, हमारे आमाल से मिटा दी जाती है। लेकिन ये कि अगर आपने कोई खुशखुल्की से कोई अच्छा काम कर दिया, खल्क़े खुदा की खिदमत कर दी, तो करीम अल्लाह उस खिदमत के तवस्सुल से आपको हिदायत देगा। यहाँ पे आगा दस्तगैब ने सूरह हदीद की तफसीर जो उन्होंने रमज़ान अल मुबारक के दरूस दिए उसमें नकल फरमाया देखा एक मुसलमान ने कि एक शख्स गैर मुस्लिम है लेकिन सर्दी का आलम है, बर्फ़ पड़ रही है और बर्फ़ पे वो दाने डाल रहा है। क्यों? इसलिए कि चिड़िया, ये परिंदे, इनको बर्फ़ में रिज़्क़ की तलाश में निकलेंगे लेकिन रिज़्क़ नहीं मिलेगा, तो वो मखलूक़ खुदा पे रहम करके वहाँ पे बर्फ़ पर दाने डाल रहा है ताकि उनको रिज़्क़ मिल जाए, उनको मुश्किल ना हो। यानी मखलूक़ खुदा पे, यानी कि इंसान पे नहीं बल्कि एक परिंदों पे रहम कर रहा है। अब एक मुस्लिम जो देख रहा था उसके दिल में आया कि ये काम तो अच्छा कर रहा है लेकिन इसके अच्छे काम का आया इसको अजर भी मिलेगा। अब कहता है कि उसी साल मुझे हज पे जाना नसीब हुआ तो मैंने देखा वो शख्स हज में तवाफ़ कर रहा है। मुझे बड़ी हैरत हुई और ताज्जुब हुआ और मैंने उस शख्स से जाके पूछा कि आगा आप तो मुसलमान ही नहीं थे। कहा कि वो जो मैंने मखलूक़ खुदा पे रहम किया और परिंदों को दाने डालता था सर्दी में बर्फ़ के मौसम में, तो उनकी वजह से, उस अच्छे काम की वजह से खुदावंद मुतआल ने मेरी हिदायत फरमाई है, मेरी रहनुमाई फरमाई है और उस काम का अजर मुझे मेरे रब ने इस सूरत में दिया है। लेकिन ये कि अगर हम इबादत करते रहें, हज कर लें, नमाज़ें पढ़ लें, लेकिन दूसरे लोगों के हक़ूक़ हमारी गर्दन पे हैं, तो उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक वो लोग हमें माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन अखलाक अगर अच्छा है, बेहतर है, तो इंशाअल्लाह कि उस अखलाक की बेहतरी की वजह से, और अखलाक भी इसलिए अच्छा है ना कि लोगों में शोहरत हासिल करने के लिए, ना कि किसी से तारीफ़ सुनने के लिए, बल्कि इसलिए मखलूक़ खुदा पे रहम करते हैं कि खुदा हम पे रहम करेगा और ये भी मखलूक़ खुदा है, उस पे रहम किया जाए और रिश्ता इंसानियत निभाएं। हम तो अपने रिश्ते नहीं निभाते, मोमिन मोमिन से नाराज़ है, मुसलमान मुसलमान पे जुल्म कर रहा है, लेकिन अल्लाह कहते हैं किसी को हक़ नहीं कि कोई इंसान पे दूसरे इंसान पे जुल्म करे। कोई इंसान दूसरे इंसान पे, क्या हैवान पे। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें मिसालें मिलती हैं कि जो लोग ज़्यादा दुनिया में रहीम थे, मखलूक़ खुदा के साथ बहुत अच्छा रवैया उनका था, खुदावंद मुतआल ने उनको बड़े मकामात इनायत किए हैं दुनिया में भी, इंशाअल्लाह आखिरत में भी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल भी हमारे सामने है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफ़त थी, बहुत बड़े मेहमान नवाज़ थे, लेकिन हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम के घर हमेशा मेहमान नवाज़ी का एहतमाम होता है और हमेशा मेहमान तशरीफ़ लाते हैं और उस वक्त तक आप खाना नोश नहीं फरमाते जब तक कोई मेहमान तशरीफ़ नहीं लाता।
لیکن ایک دفعہ آپ کے گھر 3 دن تک کوئی مہمان نہیں آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، آخر کھانا لے کے گھر سے باہر نکلے کہ راستے میں کوئی عبد خدا مل جائے گا اور اس کے ساتھ مل کے میں کھانا کھا لوں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عبد خدا کو دیکھا اور اس کو بٹھایا، دسترخوان بچھایا، کھانا رکھا اور کہا کہ میرے رب کا نام لے کے کھانا شروع کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرو۔ اس بندہ خدا نے کہا کہ میں جب تیرے رب کو مانتا ہی نہیں تو میں کیوں لوں، اس پہ نام کیوں لوں اپنے آپ کے رب کا۔ حضرت ابراہیم نے بڑی منتیں کی، بہرحال یہ بندہ کہنے لگا کہ میں جب اس کو مانتا نہیں تو اس کا نام کیوں لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے ناراض ہوئے اور کہا کہ جب اس کو مانتا نہیں تو اس کا رزق کیوں کھاتا ہے۔ دسترخوان اٹھا لیا، روایت میں اسی وقت آواز قدرت ہے، یا ابراہیم تو نے کیا کیا، یہ میرا بندہ ہے، 70 سال ہو گیا میں اس کو کھانا دے رہا ہوں، میں اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، تو ایک ٹائم کا کھانا نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، ابراہیم ہے تو میرا بندہ، ہے تو میرا عبد۔ یعنی ہمیں دیکھنا ہے کہ مخلوق خدا ہے، رحم کرنا ہے تو مخلوق خدا۔ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق جب ہم سورہ دہر پڑھتے ہیں تو پنجتن پاک کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے دروازے پہ سائل آیا تو انہوں نے نہیں دیکھا فقیر ہے، مسکین ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، نصاری، سوال نہیں کیا۔ اس نے کہا میں بھوکھا ہوں، 1 نہیں 5 نہیں 6 روٹیاں ان کو عنایت کی گئیں۔ اللہ اکبر، یہ پہلو ان کے سے سیکھنے کے پہلو ہیں اور ہمارے لیے درس ہے کہ یہ فضائل سن کر فقط ہم نعرہ نہ لگائیں، بلکہ ان کے فضائل، بہترین نعرہ یہ ہے کہ ان کے فضائل کو اپنائیں۔ اور نعرہ لگانا بھی بہترین عبادت ہے اور خوشی کا اظہار کرنا بھی بہترین عبادت ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے رہنما اور ایسے پیشوا عنایت کیے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے واقعات ملتے ہیں عزیزان من کہ کیا انسانیت کا رشتہ کیسے نبھایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بدخلقی کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ جن لوگوں کے اندر اخلاقی کمالات تھے انہوں نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کی۔ اور ہم تو اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتے ہیں کہ ہمارے ہر قدم پہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی اور رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، بڑوں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے بولنا ہے، اولاد کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، ہر قدم پہ ہمارے پاس اب عذر نہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں سب کچھ۔ اب علم کا زمانہ نہیں، عمل کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عذر نہیں پیش کر سکتے۔ میڈیا کی سہولتیں، ہر طرح کی سہولت ہمارے پاس مہیا ہے، فقط ہمیں تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے اپنی ذات کی اصلاح کے لیے، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ دنیا کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، شب و روز کماتے ہیں، کھاتے ہیں، بس صبح جاب پہ جانا، شام کو آئے سو گئے، نہیں سوچا کہ میں کس طریقے سے رزق کما رہا ہوں، آیا وہ واجبات انجام دے رہا ہوں جو خداوند متعال نے مجھ پر واجب کیے ہیں۔ نہیں، ہماری زندگی ایک باغ اور دوڑ ہے صبح اور شام کی، اور ہم اپنی اصلاح پہ۔ یہ معصوم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آیا، غالباً امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں۔ مولا نے پوچھا کہ تمہاری زندگی اور گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ کہا مولا مل جاتا ہے تو شکر کرتا ہوں، نہیں ملتا تو چپ رہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا یہ زندگی تو مثل حیوانیت ہے، حیوانوں کو اگر مل جائے تو خوش ہو جاتے، نہ ملے چپ رہتے ہیں۔ تو آقا انسان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ آقا نے فرمایا مل جائے بھی شکر کرے، نہ ملے بھی شکر کرے۔ اس کا دینا بھی حکمت کی تحت ہے، اس کا نہ دینا بھی حکمت کی تحت ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہم حضرت پیغمبر کے امتی اور شیعان اہل بیت علیہ السلام ہیں، تو ہماری ذمہ داری باقی لوگوں سے ہٹ کے ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگے، ہر بندہ اپنی اصلاح کرنے لگے اور اپنی اخلاقی بیماریاں ڈھونڈنے لگے اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنے لگے، تو دنیا جنت بن جائے گی۔ اور خداوند متعال اگر بندہ کوشش کرے تو رب العزت ان کو توفیق دیتا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ تم ایک قدم آگے تو بڑھاؤ، میں تمہیں انشاءاللہ تمہارے ہاتھ تھاموں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، صحابی نے، کہ کس مومن کا ایمان افضل ہے؟ تو آقا نے فرمایا
جو خوش خلق ہوگا اس کا ایمان سب سے زیادہ افضل ہے۔ فرمایا مجھ کو زیادہ دوست رکھنے والا اور روز قیامت مجھ سے زیادہ نزدیکی حاصل کرنے والا خوش خلق انسان ہوگا، اور خلق حسن گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے آفتاب برف کو پگھلا دیتا ہے۔ یعنی ہمارا اگر اخلاق بہتر ہوگا تو ہمارے گناہ انشاءاللہ ہمارے اعمال نامہ سے مٹا دیے جائیں گے، اور رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت سے دعا ہے بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اخلاق رذیلہ سے محفوظ فرمائے، اور قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں وہ اعمال نامہ ہو جس کو آئمہ طاہرین علیہ السلام دیکھ کر خوش ہوں، اور خدا ہمیں وہ کردار عنایت کرے کہ ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگ آئمہ طاہرین علیہ السلام کے مذہب کی تعریف کریں۔ اس دعا کے ساتھ کریم اللہ ہم سب کو اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر اخلاقی برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کہ آج کا پروگرام ہمارا تمہیدی پروگرام تھا، اور اگلے سنڈے کو آپ کی خدمت میں پھر اس ٹائم انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔